ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ نحمدہ صلی اللہ رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وقال عز وجل واما من ينفع الناس فيمكثه في الارض صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم آمین یا رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو اس کائنات کا خالق مالک حاکم پروردگار ہے، بادشاہ حقیقی ہم سب کا رب ہے، اور درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، اور ان تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کی پیروی کی اور یہ دین ہم تک پہنچایا۔ یہاں اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا مفتی معیز الدین صاحب قاسمی یہاں پر موجود، ہمارے جو پورا مکاتب کا نظام آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بہترین انداز میں جو چلا رہے ہیں وہ ذمہ دار مولانا عبدالشکور صاحب، میرے استاد محترم مفتی انیس الرحمن صاحب یہاں پر موجود، محترم سلیم صاحب، اور یہ جو مکتب چل رہا ہے اس کو ذرا اس کو رکھ دیجیے، میں ڈائریکٹ اس پہ بات کروں، اس کو تھوڑا سا آگے لے لیں، اس میں جی محترم سلیم صاحب، اور یہاں مسجد کے ذمہ داران فاروق صاحب جو ماشاءاللہ یہ مکتب چلا رہے ہیں، شجاعت اللہ خان صاحب امیر مقامی، اور میرے سامنے موجود محترم علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب سے بڑھ کر پیارے بچوں، مکاتب کی اہمیت آپ جانتے ہیں اس لحاظ سے ہے کہ نئی نسلوں کی تربیت، ان کے اندر ایمان اور یقین کی اس کیفیت کو پیدا کرنا، اور قرآن کے جو بنیادی مضامین ہیں توحید، رسالت، آخرت، اس سے جوڑتے ہوئے ایک شخصیت کی تعمیر، ان کا ایک تزکیہ، اور وہ اس لحاظ سے کہ شروع میں وہ تلاوت اور ناظرہ سے واقف ہوتے ہوئے آگے بڑھ کر کے وہ عملی طور پر قرآن کا نمونہ بن جائے، یعنی قرآن کے چلتے پھرتے نمونہ بن جائے، وہاں تک کہ لے جانا، اور اس لحاظ سے ان کی تعلیم کی طرف توجہ دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی مقصد ہے۔ اس میں جو بات آپ ذرا سے عرض کرنا ہے کہ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ بچہ کے میں رہے اور کے میں ہی وہ ساری زندگی رہے، اس کو آگے کی طرف لے کر کے جانا، وہ بچے کے اندر وہ فکری جستجو بھی پیدا کرنا اور فکری بالیدگی بھی پیدا کرنا کہ وہ قرآن کے اس حقیقی اس پیغام کو سمجھیں۔ بے شک ابھی جیسے آپ کے سامنے بات آئی کہ الف لام میم پر 30 نیکیاں، ہر لفظ پر 10 نیکی، لیکن صرف یہ مقصد نہیں ہے۔ نزول قرآن کا مقصد آپ کے سامنے آیا کہ اس کے مطابق ایک معاشرے کی تشکیل اور ایک ریاست کی تعمیر، تو وہاں تک کہ اٹھنا، کھڑے ہو جانا، اور جہاں بھی ظلم ہو، ظلم و ستم کے خلاف کھڑے ہو جانا اور انسانیت کی آواز بلند کرنا، اس لحاظ سے جو تربیت مقصود ہے ہم یہ سمجھتے ہیں، اور اساتذہ اکرام یہاں پر موجود ہیں، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی بچوں کی تربیت اس لحاظ سے فرمائیں۔ آپ یہ مت کہیں کہ صاحب نہیں بہت چھوٹے بچے ہیں ابھی ان کو کیا کرنا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تیاری کی جو دوسری جنریشن آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب تھا وہ رکا نہیں، بلکہ وہ چلتے چلا گیا اور دور تک کے پہنچا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ تو یہ ٹرانسفر ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بنیادی چیزوں پر آ کر کے وہیں رک جاتے ہیں۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ یہاں پر علماء اکرام موجود ہے، ہمارے ذمہ داران یہاں پر موجود ہے، اور مفتی صاحب یہاں پہ موجود ہے، تو عرض یہ ہے کہ اس طرف انہوں نے توجہ کرنا چاہیے کہ ہم صرف کے جی پر نہ اٹکے، بلکہ ہمارے بچے کے جی سے پی جی قرآن کے ساتھ جو وابستہ ہوتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ صلاحیتیں نکھار دیتا ہے اس کی۔ تو یہ جو صلاحیتیں ہیں، یہ صلاحیتیں اور آگے بڑھے، وہ کہیں نہ کہیں جا کر ان کے اندر ایک کنٹینمنٹ کا احساس نہ ہو۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، بہترین کوششیں ہیں اور ہم اس کو سراہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس پر، لیکن عرض آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے
مولانا موجود ہے کہ اس کو آپ اور اس پر آپ غور کیجئے کہ ہم اس کو کس طرح سے آگے بڑھا سکتے ہیں کہ وہ بہترین داعی بنے، داعی الی اللہ بنے. اس لحاظ سے ہم کو اس بات کی کوشش کرنا ہے. تو اس میں جو روایتی انداز ہمارا رہا ہے، بہت سارے چینج ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. علماء کرام نے بھی بہت اس کے اندر چینج کیا ہے. ایجوکیشن میں جو نئے نئے کنسیپٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں، پڑھانے کے نئے نئے طریقے آ رہے ہیں، اس لحاظ سے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ہمارے اساتذہ کی خود تربیت ہو، ان کی تربیت کی طرف ہم فوکس ہو اور بچوں کے اندر ایک دلچسپی پیدا ہو، ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو. اس لحاظ سے بھی کوشش ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے جو اس وقت ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں لوگ کے ساتھ، والدین کو بھی انوالو کیا جائے. یعنی ماحول جو ہوتا ہے، ایک تو مسجد کا ماحول ہے جو آپ کے سامنے ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک گھر کا ماحول بھی بنے. تو اس لحاظ سے پیرنٹس کا انوالومنٹ، ان کو بار بار بلانا، ان کے سامنے بچوں کو اطلاع، یہ ساری چیزیں ابھی آج کے جدید دور میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. بلکہ بہت انکلوزونیس کی بات کر رہے ہیں، ہولسٹک اپروچ کی بات کر رہے ہیں کہ صاحب آپ کا بچہ ایک طرف تو وہ اپنے علم جو پڑھ رہا ہے اس میں بھی مہارت حاصل کرے، لیکن وہ ایک اچھا انسان بنے. ظاہر ہے کہ یہ ہماری بنیادی تعلیمات میں سے. محترم حضرات، موجودہ حالات آپ جانتے ہیں بہت سخت اور سخت سے سختر ہوتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے پہلے سمجھا تھا کہ شاید مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ زور اس لیے کہ یہ بڑے کا گوشت کھاتے ہیں اس لیے ہوگا. انہوں نے اس کو پابندی لگائی، سمجھا کہ اب یہ رک جائے گا معاملہ. لیکن اب انہوں نے پھر اسٹڈی کی، پھر ریسرچ کیا. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی قوت کا راز یہ مساجد کے اندر پوشیدہ ہے، ان کے علماء کرام کے اندر پوشیدہ ہے. یہ یہاں سے ان کو انرجی ملتی ہے. تو اب ایک نیا ایجنڈا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں کو تلاش، ہر جگہ مندروں کی تلاش اور مسجدوں کو کھودو. یہ ایک ایجنڈا آپ کے سامنے ہے، بہت سیریس ایشو ہے. اس کو آپ دیکھیے، خود ان کے لوگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. سنگھ سنچالک کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ مت کرو، لیکن سننے کو تیار نہیں. ایسے ان حالات میں مساجد کی، مدارس کی جو کچھ اہمیت ہمارے سامنے، یہ بہت زیادہ غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے. اس میں دو تین چیزیں ہیں. اس میں یہ بات ہے کہ جب انہیں مشکل وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازتا ہے، یہ بھی اس کے اندر فیکٹر ہے. لیکن ہم کو اپنے روایتی اپروچ سے ہٹ کر مسجد کو مسجد نبوی کے ماڈل میں ڈیولپ کرنا، اس طرف ہم کو توجہ کرنا ہوگی. یہ ہمارا، اگر ہم اسی طریقے سے ہم چلتے رہے تو یہ معاملہ اور زیادہ بڑھے گا. تو اس لحاظ سے آپ حضرات کے سامنے جو باتیں عرض کرنا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم جو ایک روایتی اپروچ سے اس سے ہٹے. علامہ نے کہا کہ آئین نے نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی. تو اس روایتی اپروچ سے ہٹیے، ہے نا. صرف میں صحیح ہے، میرا مکتب صحیح ہے، میری جو سوچ ہے یہ صحیح ہے، اس کو اب ختم کرنا ہوگا. قرآن نے تو وحدت بنی آدم کا پیغام دیا، اور قرآن نے تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا پیغام دیا. تو اس لحاظ سے ہم کو کام کرنے کی میرے محترم حضرات ضرورت ہے. اس نے کہا کہ پین کین آئیدر ڈسٹروائے یو اور میک یو اسٹرانگر. تو ہم کو مضبوط بن کر کے کھڑے ہونا ہے. یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں یہ ہم کو مضبوط بنائیں، اور اس لحاظ سے ہم کو اپنا جائزہ اور احتساب بھی لیتے رہنا چاہیے. ہمارے اندر بدقسمتی سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ڈکٹیٹرشپ خود ہمارے اندر آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ حالات ویسے ہوتے ہیں جیسے آپ ہوتے ہیں، حکمراں ویسے ہی مسلط ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس بھی یہ ہے کہ جو اداروں میں بیٹھے ہیں، جو اسکول چلا رہے ہیں، بہت ساری جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ایک ڈکٹیٹرشپ کروائے گا. ہم نے جو بولے وہ صحیح، ہم نہیں ہونے دیں گے تمہارا پروگرام. ہم مسجد پریچے کا پروگرام ہمارے مسجد میں نہیں ہونے دیں گے. کیوں بھائی، کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ نہیں، ہم نہیں ہونے دیں گے، ہماری مرضی. اب آپ بولیے اگر اس طرح سے ہمارا اگر اپروچ رہے گا تو یہ ڈکٹیٹر آپ کو، وہ مارے نہ مارے، آپ کے اندر کا ڈکٹیٹر آپ کو ختم کرے گا. امام حسن الحزیبی مرشد عام تھے اخوان کے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اپنے دلوں سے انگریزوں کا ڈر نکال دو، یہ تمہارا ملک خالی کر دے گا، اور اپنے دلوں پر اللہ کی حکومت قائم کر دو، زمین پر قائم ہو جائے گی. میرے محترم بھائیوں، اس طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. امرہم شورا بینہم، جس طرف اشارہ کیا گیا کہ ہمارے آپس کے معاملات اس لحاظ سے ہوں. اب اس میں جو اہم کام ہم کو کرنا ہے، وہ بنیادی کام اگر آپ ایک لفظ میں کہیں تو وہ ہے دعوت کا، داعیانہ کردار کا. ہمارے بچوں کے اندر وہ دعوتی تڑپ اور جذبہ بیدار ہو، خیر امت ہونے کا احساس ان کے اندر بیدار ہو. ایک انبیائی مشن کے وہ وارث ہیں. وہ صرف یہاں تک نہ رہے کہ کچھ معاملات اور کچھ موشگافی کے حد تک نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی خدمت کرنا، ظلم کے خلاف آواز کھڑے کر دینا، ہیومن رائٹس کی بات کرنا، ایک زبردست ایکٹیویزم، ایک زبردست جدوجہد ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہو. اس لحاظ سے ہم کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم بار بار اس پر عرض کر رہے ہیں، فاروق صاحب بھی اس پر ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، ہم بھی اور لوگ کام کر رہے ہیں، ہمارے اعجاز بھائی کام کر رہے ہیں. ہم مسجد پریچے کے پروگرامز کے ذریعے سے برادران وطن کو مسجد میں بلاتے ہیں. آپ یقین مانیے جب لوگ آتے ہیں تو ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، نورانی ماحول میں آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل بدل گیا ایک دم.
روتے ہیں لوگ اور بالکل آ کر کے وہاں پہ نمسکار کرتے ہیں, ممبر کے پاس جا کر کے جھک جاتے ہیں. عجیب کیفیت ہوتی ہے. اب دیکھیے ایک طرف تو یہ کیفیت ہے اور دوسری طرف وہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ مسجدوں کو ختم کر دو, اب یہ مسجد یہاں پر نہیں چلے گی. اب دیکھیے دونوں کیفیتیں ہیں, لیکن پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے, کہیں نہ کہیں ہم رک گئے, ہم سلو ہو کر کے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب آپ دیکھیے, اس میں مسجد نبوی رول ماڈل ہے. وہیں پر ساری چیزیں ہو رہی, ساری ایکٹیویٹیز مسجد سے, وہیں اسپتال بھی ہے, وہیں مریضوں کا علاج بھی کیا جا رہا ہے, وہیں بیت المال بھی ہے, وہیں سے لشکر تیار کیے جا رہے ہیں, وہیں سے صحابہ کی تربیت بھی ہو رہی ہے, وہیں سے ایکٹیوسٹ بھی تیار ہو رہے ہیں. ابھی حج کو جانے کا اتفاق ہوا تو ستون استوانہ کہتے ہیں کہ وہ اس جگہ پلر ہے جہاں پر باہر کے جو ڈیلیگیٹس آتے تھے, فورن ڈیلیگیٹس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ان کو بٹھاتے تھے لا کر. یہ مسجد کا کردار اگر ہم نہیں کریں گے, میں نے کہا نا وہ ڈکٹیٹرشپ بن کر کے صرف اس کو عبادت کے حد تک اگر محدود کریں گے, میں آپ کو وارن کرتا ہوں, میں کیا وارن کروں, ہمارے علماء وارن کر رہے ہیں, خبردار کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ مشکل وقت آنے والا ہے. اس لحاظ سے کیا چیزیں کرنا ہے, کچھ باتیں رکھ کر اپنی جگہ لوں گا. سب سے پہلی چیز جیسے مکاتب آپ کے سامنے ہیں, اسی کے تحت اس کو اور آگے بڑھایا جائے. بہترین انداز میں یہ جو کام ہو رہا ہے نا, بہت غیر معمولی بات ہے کہ انگلش میڈیم میں پڑھنے والے بچے حفظ کر کے نکل رہے ہیں, لیکن یہاں سے آگے بڑھ کر ان کو قرآن فہمی ان کے اندر پیدا ہو, کیا پڑھ رہے ہیں وہ اس کو سمجھیں. یہ امت جب قرآن سے جڑے گی سارے مسائل حل ہو جائیں گے, میں سمجھتا ہوں. اللہ کے رسول اس وقت آپ کے سامنے قرآن ہے اور قرآن کا وہ پورا ڈائنامک میسج ہے, تو بچوں کو اس سے جوڑنا. اسٹڈی سینٹر, اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں یہ بھی کر سکتے ہیں ہم کہ اپنے ایک کوئی ریٹائر حضرات جو ہے تو بیٹھ جائیں اور بچوں کو کہیں کہ صاحب آپ بیٹھو اسٹڈی کرو. آپ کے پاس تو ماشاءاللہ بہت اچھے گھر ہیں یہاں پہ اطراف میں, لیکن کئی جگہ ایسے کہ گھر میں پڑھنے کو جگہ نہیں ہے بچوں کو, بچے پڑھنا چاہتے ہیں, آپ مسجد میں انتظام کیجیے, وہ بیٹھیں وہاں بیٹھ کر کے ہوم ورک کریں, ان کو میتھمیٹکس بھی پڑھائیے, فزکس بھی پڑھائیے. ہمارے پاس کبھی بھی علم یہ دو حصوں میں تقسیم نہیں رہا ہے, اس لحاظ سے آپ دیکھیے. دوسرے ہمارے علماء اکرام سے گزارش ہے اور بہت دردمندانہ گزارش ہے کہ خطابات جمعہ کو مؤثر بنائیے. ہمارے پاس ایک عجیب ٹرینڈ شروع ہوا یہ کووڈ کے بعد, ایک کے 10 کم کو اذان ہوتی ہے اور 1 بجے جماعت کھڑے رہ جاتی ہے. ہم سمجھ رہے بہت بڑا کام کر رہے ہیں, خیر جہاں پہ ضرورت ہے اس پہ ہم وہ نہیں کرتے, لیکن آپ دیکھیے جو جمعہ کے جو خطابات ہیں اسی سے آپ کے امت کے اندر اویئرنیس کریٹ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیس بنایا, اور آپ پوری تاریخ دیکھ لیجئے, مفتی صاحب موجود ہے, آپ پوچھیے ان سے کہ یہ ہمیشہ سے ہمارے لیے ایک اویئرنیس کا ذریعہ رہا ہے. تو خطابات جمعہ اور اس میں حالات حاضرہ کے تحت قرآن کی جو رہنمائی ہے, علماء اکرام آپ موجود ہیں, آپ اس کو آگے بڑھیے, اسٹڈی کیجئے, تیاری کے ساتھ آئیے, تیاری کے ساتھ بولیے, اٹھے اور اپنا وہی چیز پرانی جو چل رہی ہے, تو سننے والے سامعین بھی ذرا نہ یہ ہو کر کے چلے جاتے, بولتے کیا مولانا بولنے والے ہم کو معلوم ہے. یہ نہ ہو, ایک نئے اس کے ساتھ دیکھیے حالات جس سنگینی کی طرف جا رہے ہیں, آپ حضرات کو یہ رول ادا کرنا ہے. ہم یہ نہ کوئی پولیٹیکل والوں سے امید ہے, نہ کوئی اور دوسرے ایکٹیوسٹ سے ہم کو امید ہے. امید ہم کو صرف علماء اکرام سے کہ وہی اس امت کا احیاء پھر سے کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ کام کیجئے. نکاح ہم مسجد میں منعقد کرتے ہیں, علماء نے مہم چلائی, کامیاب ہو گئے الحمدللہ, لیکن طلاق کا جو معاملہ ہے ابھی بھی کورٹ میں جا رہے ہیں لوگ. ہم نے مفتی صاحب سے بھی درخواست کی تھی, ہمارے ذمہ داران بھی موجود ہے کہ عمارت شریعہ کے تحت وہ کام ہو. ہمارے مساجد میں جہاں نکاح کا پروسیس ہوتا ہے طلاق کا بھی پروسیس ہو. آپ عجیب نہیں ہیں, طلاق کے پہلے کاؤنسلنگ ہوتی ہے, بیٹھ سکتے ہیں, پرابلم لے کر کے آتے ہیں, ریزالو ہو جاتے ہیں, امام صاحب اور کچھ ذمہ داران بیٹھے, بہت آسانی سے. یہ تو کام ہم آسانی سے کر سکتے, کون روک رہا ہم کو. اب دیکھیے پھر بھی ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سا کچھ جھگڑا ہوا تو پولیس میں چلے گئے. ارے صاحب پولیس میں جانے کے پہلے آپ ایک ماحول بنا دیجیے, یہاں پنچ کمیٹی ہے, یہ مسجد کے 5 ذمہ داران رہیں گے, کچھ بھی رہے آپ بتائیے, ہم کوشش کریں گے ریزالو کرنے کی. نہیں کر سکتے. اگر ہم اتنا بھی کر دیں تو بہت بڑی لعنت سے بچ جائیں گے. کئی پیسے دیتے ہیں پھر پولیس والوں کو, پھر وکیل صاحب بولتے کہ نہیں ایسا کیس ڈالنا پڑے گا, جھوٹا سچا لکھاتے, ساری چیزوں سے ہم بچ جائیں گے اگر ہم مساجد کو اس لحاظ سے تیار کریں. پھر قرآن کا درس ہر مسجد کے اندر ہو, جس طرح سے بھی ہو, آپ پڑھ کے سنا سکتے ہیں, ماشاءاللہ سے کتاب پڑھی جاتی ہے وہ بھی پڑھنے دیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن. پھر اس میں جو ایک اہم چیز ہے جس میں ابھی ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں, وہ ہے خواتین کو مسجد سے جوڑنا. ماشاءاللہ یہ مسجد کے اندر خواتین ہماری شریک رہتی ہے, نمازوں کے اندر جمعہ میں بھی شریک رہتی ہے, بہت اچھی بات ہے. اس پر بھی غور کرنا چاہیے ہمارے علماء اکرام کو, اور کیا اس میں جگہ نکل سکتی. دیکھیے آپ نصف انسانیت کو کاٹ دیں گے, وہ پہلی گود جو جہاں پر وہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے اس کی تربیت اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ بہت بڑا پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. تو مستورات کا استعمال, خواتین کو نزدیک ان کو لینا, اس پر ہم کو توجہ دینا چاہیے, کام کرنا چاہیے. ہمارے مساجد میں ایک لائبریری ہو, ڈسٹنٹ لرننگ کا کورس چلائیں, ہم آن لائن کورسز چلائیں. میں نے قرآن فہمی کے بارے میں کہا, اور بھی ایسے کورسز ہیں جو ہم چلا سکتے ہیں.
یہاں پر صفا بیت المال کے ہمارے مفتی صاحب موجود ہیں. دیکھیے کتنی شاندار کوشش شہر میں ان کی کوششوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ضرورت مندوں کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ بیت المال ہم اپنے مساجد کے اندر بھی قائم کر سکتے ہیں. چھوٹا سا ہمارا ایک بیت المال ہو, ہماری ایک سروے ٹیم ہو, وہ جا کر معلوم کرے کہ صاحب محلے میں کون کون لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں, ہم کس کو اگر کچھ پیسہ دیں تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. بیواؤں کے, یتیموں کے ایک باضابطہ سروے, باضابطہ ساری لسٹ, یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اور اس بیت المال سے مائکرو فائنینسنگ کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ جو تو ہے ہم آپ کو قرض حسنہ کے طور پہ دے رہے ہیں, آپ گاڑی لگاؤ اور آپ دھیرے دھیرے ہمارا پیسہ واپس لا کر دے دو. تو کسی نے کہا کہ اگر آپ کسی کو ایک مچھلی دے دینا, ایک وقت کی ضرورت اس کی پوری کر دیتا ہے, لیکن اس کو مچھلی پکڑنا سکھانا یہ اس کی زندگی کو سنوار دیتا ہے. تو مچھلی پکڑنا سکھانے کا یہ ہنر بھی ہمارے مسجد سے جانا چاہیے. اس کے لیے ہم معاشرے سماج کے اوپر ڈپینڈ نہ رہیں بلکہ ہم یہاں سے اس کو گائیڈ کریں. تو اس لحاظ سے بھی ہم کو مساجد کے اس جو ابھی موجودہ جو سسٹم ہے اس پر ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ویلفیئر اسکیمز ہیں, بہت سارے ہوتے ہیں جو ہم کتنی مدد کر پاتے ہیں. بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں روپے کا فنڈ واپس چلا جاتا ہے. ابھی میں کلیکٹر آفس میں تھا مائنارٹیز کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ صاحب لوگ آپ کے آتے نہیں ہیں. تو یہ جو کام ہے یہ کام بھی مساجد سے ہو سکتا ہے. ڈاکیومنٹیشن کا کام, ووٹر کا کام, الحمدللہ اس مسجد سے ووٹر آئی ڈی کا رجسٹریشن کا بھی کام ہوا ہے, ڈاکیومنٹیشن کا کام ہو سکتا ہے. ویلفیئر اسکیمز آپ بتا سکتے ہیں ان کو, اسکل ڈیولپمنٹ آپ سکھا سکتے ہیں. ایک مسجد ڈے منا سکتے ہیں. مسجد کے ذمہ دار سلیم صاحب موجود ہے کہ محلے کے سب لوگ مل کر کے آئے, دن بھر مسجد میں رہے, صاف صفائی کرے, ہے نا, کھانے پینے کا نظم ہو, سب ایک دوسرے کے ساتھ میں ملے, اپنے برادران وطن کو بھی ساتھ میں لے کر آئے اور ایک دن بھر ایک مسجد کے نورانی ماحول میں گزارے. باہر یہ اس طرح کی بہت ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اور بہت غیر معمولی طور پر اس کو پسند کیا جاتا ہے. تو اپنے مساجد میں یہ ایکٹیویٹی آپ شروع کر سکتے ہیں. مولانا سجاد نعمانی صاحب نے توجہ دلائی تھی گجرات کے فساد کے بعد کہ ہر مسجد مدرسے کے باہر ایک چھوٹی سی ڈسپینسری ہم بنائیں تاکہ غیر مسلم حضرات وہاں سے فائدہ اٹھائیں, ہے نا. یہ قرض اور لون یہ بھی ہم غیر مسلم حضرات کو دیں. ایک چھوٹی سی ڈسپینسری 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے, ہمارے پاس ڈاکٹر حضرات موجود ہیں, وقت دینے کے لیے تیار ہے, لیکن تھوڑا سا اس کو کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لحاظ سے ہم کو اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو میرے محترم حضرت بھائیوں اور محترم علماء اکرام, یہ معاشرہ اور اس ملک کی تعمیر میں مثبت رول صرف آپ پلے کر سکتے ہیں. اس کو آپ سمجھ لیجیے. یہ ظلم ستم کرنے والوں کی جو لائف ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے, ابھی دندناتے پھر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے یہ ظلم کو کبھی پسند نہیں کرتا. انہوں نے اس لیول تک کہ پہنچ گئے جہاں تک کہ پہنچنا ہے. اب اس معاشرے کے اس جہاز کو یہ الٹا دینا چاہتے ہیں, سوراخ کر رہے ہیں اس کے اندر, لیکن ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے. ہم کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا کہ تم اگر سوراخ کرو گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, حدیث ہے, معاشرے کا جہاز آپ کو معلوم ہے, تو سب ڈوبیں گے. اس وقت یہ کچھ چوہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں, ڈبو دینا چاہتے ہیں. اس سے ان کو روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, ہاتھ سے روک دو. اتنی طاقت نہیں ہے, زبان سے کہو, اتنی طاقت نہیں ہے دل میں برا جانو. تو اس لحاظ سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کو جو کام کرنا ہے, آخری بات وہ کام ہے فکر کی تبدیلی, مانسکتا کو بدلنا. یہ نوجوان ننھے منھے بچے, ان کے سوچیے, ایک روایتی اپروچ کو توڑیے, چینج کیجیے اس کو. ان کو ایک ویژن دیجیے, ایک مقصد دیجیے, ہے نا. ان کو ان کی دشا بدلیے, ان کو دشا دیجیے, ڈائریکشن دیجیے. ان کو ایک ٹیم کے ساتھ ان کو تیاری کرنے کے لیے تیار کیجیے. آپ کے پاس ہے, یہاں پر ذمہ داران موجود ہے, مساجد جن کے انڈر میں ہیں, علماء اکرام موجود ہے جو کام کرتے ہیں وہاں پر. اس کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے. اس لحاظ سے میں نے کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھی, اور یہی بات, اس کے اوپر اپنی بات کو میں ختم کر دوں کہ نتھنگ کین اسٹاپ یو وین یو ہیو اے اسٹرانگ مائنڈ سیٹ. اصل یہ مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے. کسی نے بات کہی کہ صاحب ہاتھی جب بڑا طاقتور ہوتا ہے, جب چھوٹا ہوتا ہے بچپنے میں, اس کے پیر میں ایک رسی باندھ دی جاتی ہے اور وہ بہت کوشش کرتا ہے اس کو اکھاڑنے کی, وہ اکھاڑ نہیں پاتا. اس کے بعد اس کے ذہن سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ رسی اکھاڑنا مشکل ہے. بعد میں وہ بڑا طاقتور بن جاتا ہے, لیکن وہ کوشش ہی نہیں کرتا, وہ چھوٹی سی رسی سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے, وہ کہ نہیں اکھاڑ سکتا. یہ وہ رسی ہے جو مائنڈ سیٹ ہے, اس کو اگر آپ بدل دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے, وہ انقلاب جسے پہلے ہوا تھا پھر برپا ہوگا. الصادق المصدوق نے پیشن گوئی فرمائی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے خوشبو آئی ہند سے. تو اس ہند میں جو ہم کو موقع ملا ہے, بہت غیر معمولی لوگ ہیں, بڑے پیارے لوگ ہیں یہاں پر. یہ نفرت کی آگ سے ان کو نکال کر محبت کا پیغام ان کو دینا, ان کو دین کی طرف بلانا, اس لحاظ سے دعوتی کوشش کرنا اور اپنے نئی نسلوں کی طرف تیاری. لیکن اس تیاری میں میں نے جیسے بات کی کہ اپنے اس ہمیشہ کے اس روایتی اپروچ سے ہٹ کر
ایک سنگھرش کی طرف لے کر کے جانا، ایک جدوجہد کی طرف لے کر کے جانا، جہاد کی طرف لے کر کے جانا، یہ تمام چیزیں ہماری ذمہ داری ہے اور اس میں داعیانہ کردار کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ نے بات کہی کہ نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے شوریدہ خام خون جگر کے بغیر۔ آئیے اپنے خون جگر سے اپنے ان نوجوانوں کی، نونہالوں کی تربیت کریں اور ان کو ایک اچھا بھارت دے کہ اس بھارت کے اندر وہ سکون کے ساتھ میں رہ سکے، اور پھر سے جو قرون اولیٰ کے جو لوگ تھے، جو ایک ہمارا جو ایک دور رہا ہے تاریخی، اس دور کو پھر سے زندہ کرنے والے افراد ہے نا، ویسے کردار ہم پیدا کر سکے۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا